یہ کہانی مجھے موصول ہوئی ہے عمران بھائی کی طرف سے، تو اگر آپ کمرے میں اکیلے ہیں تو یہ ویڈیو مت سنیں، کیونکہ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے بھی ہے۔ ہر آواز، ہر سانس حقیقت پر مبنی ہے۔ میں عمران ہوں فیصل آباد سے، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک رات جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ میں ایک سیمنٹ فیکٹری میں رات کی شفٹ میں تھا۔ فیکٹری میں ایک گودام تھا جہاں کبھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ پرانی اینٹیں، لکڑی کے دروازے اور اندر کا اندھیرا جسے کسی نے سالوں سے روشنی نہ دیکھی ہو۔ ایک رات اچانک لائن ٹرپ ہو گئی۔ مینیجر بولا، عمران تم گودام جا کے مین فیوز دیکھ لو۔ میں نے کہا، سر وہ تو بند جگہ ہے۔ بولا، ڈرپوک مت بنو، جا کے چیک کرو۔ میں چابی لے کے نکلا۔ گودام کا دروازہ جب کھولا تو ایک بدبو نے میرا دماغ جلا دیا، جسے کچھ سڑ رہا ہو۔ اندر قدم رکھا تو ٹارچ بند۔ میں نے ٹارچ بجھائی، پھر جلائی، مگر اس بار روشنی بالکل کم تھی۔ میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک سایہ ہلا۔ میں نے روشنی ماری، کچھ نظر نہیں آیا، مگر دیوار پر ایک سایہ چل رہا تھا اور میری قدموں کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ اچانک میرے پیچھے سے کسی عورت کی ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے ٹارچ پیچھے ماری اور وہ وہاں کھڑی تھی، سفید کپڑوں میں، چہرہ بالوں میں چھپا ہوا۔ آواز نکلی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا عمران۔ میں پیچھے ہٹا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی، مگر میری زبان جیسے بند ہو گئی ہو، کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہر دیوار پر سائے رینگنے لگے، ایک کرسی تو خود بخود ہلی۔ بہت خوف کا ماحول تھا۔ پھر اچانک لائٹ بند ہوئی، مکمل اندھیرا۔ اندھیرے میں بس ایک آواز، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ اس عورت نے اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ میرے طرف بڑھائے۔ اس کی انگلیاں مڑی ہوئی تھیں جیسے ہڈی ٹوٹی ہو۔ وہ میرے بالکل قریب آئی۔ اس کے چہرے پر مٹی، خون اور راکھ تھی۔ اچانک وہ غائب ہو گئی۔ پھر ایک دم دروازہ کھلا، مگر ہوا نہیں تھی، جیسے کسی نے وہ دروازہ اندر سے دھکیلا ہو۔ پھر شروع ہوا وہ حصہ جس نے میری جان نکال دی۔ 30 سے 40 منٹ تک میں گودام میں قید تھا۔ ہر 2 منٹ بعد وہ عورت کسی نہ کسی جگہ سے ظاہر ہوتی، کبھی چھت پر، کبھی میرے پیچھے، کبھی عین میرے آنکھوں کے سامنے۔ ایک وقت آیا کہ وہ دیوار پر الٹی چڑھنے لگی جیسے مکڑی۔ میں نے چیخ ماری، مگر آواز کسی نے نگل لی۔ ہر طرف سرگوشیاں۔ یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری جگہ ہے۔ چیزیں خود بخود گرنے لگیں۔ لائٹ کی چمک میں نے دیکھا وہاں 3 عورتیں تھیں۔ سب کے چہرے جل چکے تھے، خوفناک چہرے، کھلے بال۔ وہ ایک دائرے میں کھڑی تھیں اور کچھ پڑھ رہی تھیں، جیسے کہ تعویذ، اور میں ان کے بیچ میں پھنس گیا تھا۔ وہ ختم نہیں ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ آ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کب اور کیسے، مگر میں گودام کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ ہوا بہت تیز تھی، زمین پر مٹی، کاغذ، ٹوٹے بلب۔ میں فیکٹری کی طرف بھاگا۔ گارڈ نے مجھے دیکھا تو ڈر گیا۔ وہ بولا، عمران تم کہاں تھے؟ میں بولا، گودام میں۔ وہ کانپنے لگا۔ گودام؟ عمران وہ تو پچھلے 3 سال سے بند ہے۔ بند ہے؟ میں نے پیچھے دیکھا، گودام کا دروازہ بند تھا۔
मगर खिड़की में कोई खड़ा था सफ़ेद कपड़ों में, वही औरत जो मैंने देखी थी। मैंने आंखें मली, वो गायब हो गई। मैं घर पहुंचा, सीधा गुस्ल किया, नमाज पढ़ी और बस लेट गया। बीवी बोली, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैंने कहा, बस थका हुआ हूँ। आंखें बंद की तो फिर वही चेहरा, वही आवाज़, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं पसीने में डूबा उठ बैठा। कमरे में सब सो रहे थे, मगर कोने में खिड़की के पास एक साया खड़ा था। मैं डर गया। मैंने कुरान खोला, पढ़ने लगा, मगर हर सफ़े के दरमियान पानी टपकने लगा, जैसे किसी ने भीगी उंगली से छुआ हो। मेरी बीवी जागी, कहने लगी, कौन है खिड़की पर? मैंने कहा, कोई नहीं। उसने कहा, नहीं नहीं, कोई औरत खड़ी है। मैं उठा, खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था, मगर जैसे ही मैंने मुड़ कर देखा, वो औरत मेरे पीछे खड़ी थी। बाल उड़े हुए, आंखें आग की तरह जल रही थी। वो बोली, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा सर्द। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। बीवी चीख उठी, मगर औरत गायब। और कमरे की हर लाइट बंद, दरवाज़ा खुद बंद हुआ और अलमारी के अंदर से किसी की चलने की आवाज़ आने लगी। मैंने कुरान खोला और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। औरत की चीख अब कमरे के हर कोने से आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा खोली तो सुबह हो चुकी थी, कमरा खाली, मगर दीवार पर मेरे नाम के नीचे उंगलियों से लिखा हुआ था, मैं वापस आऊंगी। 5 साल गुजर गए हैं, मैं वो घर छोड़ चुका हूँ, मगर कभी कभी जब रात के 2 बजते हैं तो मेरे मोबाइल पर एक कॉल आती है, जिस पर कोई नहीं बोलता, सिर्फ सांसों की आवाज़। और कभी कभी खिड़की पर वही साया दिखाई देता है, शायद वो अभी भी मेरे साथ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी मखलूक को देखा है? शायद अगली कहानी आपकी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मज़ीद खौफनाक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वस्सलाम।